دیکھنے اور سننے والوں کو پروفیسر سلمان صدیقی کا السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ایک تشویش لاحق ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا اس طرح سے پرفارمنس جو ہے وہ یا کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھا رہا جس طرح سے وہ اس کو دکھانی چاہیے، یا جس طرح سے اس کو جو ہے وہ لرن کرنا چاہیے، یا جس طرح سے اس کو اس چیز کو جلدی سے انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ایکچولی یہ ٹیچرز اور پیرنٹس اس چیز کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ یاد کروا دینا یا بچے کو پڑھا دینا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا لرنر یا اچھا سیکھنے والا جو ہے وہ بچہ تب ہی بن سکتا ہے جب ہم ایک خاص طریقہ کار کو فالو کریں۔ تو وہ طریقہ کار ناظرین میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ وہ 4 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ 4 اس کے جو ہے وہ مراحل ہیں، 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس چیز کو فالو کر کے ہی ہم اپنے بچے کو زیادہ اچھا لرنر یا زیادہ اچھا جو ہے وہ سیکھنے والا بنا سکتے ہیں۔ تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں وہ چیز کو وہ دیکھنا ہے، اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا ہے، طریقہ کار کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے کو جو ٹاپک ہے، جو ایک کویسچن ہے، جو ایک بچے کے ریلیٹڈ جو مضمون ہے، اسے اچھی طرح سے بچے کو وہ سمجھانا ہے اور آسان الفاظ میں سمجھانا ہے۔ آسان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچے کو اس طرح سے سمجھانا ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے فائدے نقصان، اس کی اپس اینڈ ڈاؤنز، اس کی ہر چیز بچے کے سامنے بیان کر دینی ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہم بچے کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ سورج کے فائدے کیا ہیں، تو سورج کے فائدے ہم جب بتائیں گے تو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ سورج جو ہے وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کے اوقات جو ہے مختلف ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ٹمپریچر لیول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جب اس کا ٹمپریچر لیول مختلف ہوتا ہے تو اس کے اوپر انسانی زندگی کے اوپر، جانوروں کے اوپر، حشرات کے اوپر، اور جو ہماری فصلیں ہیں اس کے اوپر بھی اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ اس چیز کے امپیکٹ یا اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے کو اچھی طریقے کے ساتھ ایک چیز کے متعلق بریفلی سمجھائیں گے تو بچہ زیادہ اچھے سے سیکھے گا۔ نہ صرف بچہ ایک اینگل سے سوچے گا بلکہ وہ وائڈ اینگل سے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ سیکھے گا تو وہ اس کو ہول لائف جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سیف رہے گی، وہ میمورائز جو ہے وہ اس چیز کو رکھے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ہمیں یہ ہے کہ بچے کو ہم نے اسٹڈی کے ساتھ جو ہے وہ یا اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے انگیج رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے بچے کو ایک ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو اس کو آدھا پڑھا کے چھوڑ دیا، یا اس کو بیچ میں ہی چھوڑ کے کوئی اور کام جو ہے ہم شروع کر دیں۔ نہیں، بچہ جو ہے وہ ٹاپک جب وہ کلیئر کر رہا ہے، جو اس مضمون کو پڑھ رہا ہے، تو ہم نے بچے کو جو ہے اس کے ساتھ انگیج رکھنا ہے، اور انگیج رکھتے ہوئے ہم نے بچے کو اس کے درمیان میں جو ہم نے اس کو کویسچن پڑھایا، جب فار ایگزامپل ہم اپنا آدھا ٹاپک کلیئر کر چکے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کو اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے کویسچن پوچھیں کہ جو ہے وہ تاکہ اس کی اٹینشن جو ہے وہ اس کے ساتھ بنی رہے، یا اس کا جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ٹاپک کو زیادہ دیر تک پڑھاتے ہیں تو بچے کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور بچہ اس طرح سے اپنے ایجوکیشن یا اس ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، فوکس نہیں مرکوز کر پاتا جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں بچے کو جب ہم نے وہ پڑھا لینا ہے، جب ہم نے پڑھا لیا تو تھرڈ نمبر پہ جب ہم نے اس کو پڑھا لیا، وہ اس کو انگیج کر لیا، تو تھرڈ نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اس سے اس کا فیڈ بیک لینا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے متعلق
کتنا کچھ وہ لرن کر پایا ہے. یہ نہیں کہ اسی وقت، بلکہ آپ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ 4-6 گھنٹے کے بعد یا نیکسٹ ڈے آپ پچھلے کویشچن جو ہے یا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو آپ کچھ اسے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ہی انسان کو جو ہے یا بچے کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے سکسیزفل بناتی ہے اور اچھا لرنر بناتی ہے. کیونکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اس طرح سے پریکٹس میکس اے مین گڈ لرنر. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا لرنر بنا سکتی ہے. بار بار ایک چیز کو پریکٹس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھولتی نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے ہم بچے کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. جب بچہ جو ہے اس کو فوکس کر لے گا، پہلے بچے کو ہم نے بریف کر دیا، بعد میں ہم نے بچے کو اس کے متعلق ہر چیز کا فلاز، اپس اینڈ ڈاؤنز، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج بتا دیے. اور اس کے دوران ہم نے بچے کی اٹینشن گین کرنے کے لیے ہم نے جب چھوٹے چھوٹے کویشچن کر دیے، اس کے بعد بچے کی ہم نے کچھ ٹائم کے بعد یا نیکسٹ ڈے ہم نے جب بچے سے کویشچن پوچھ لیے تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ بچے ہمارے میں وہ اچھی لرننگ پیدا ہو جائے گی. چوتھے نمبر پہ آپ لوگ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ بچے نے اس کو جو ہے وہ کتنا سیکھا. اور اگر کلاس میں بچے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں تو آپ سب بچوں کا لیول ایک جیسا نہیں ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر ہم یہ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں لرننگ کی کوالٹیز، ابیلٹیز جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوں گی، اور بچوں میں جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا اور بچے اچھے لرننگ کی طرف جائیں گے. جب آپ دوران ایجوکیشن یا دوران لیکچر جب آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انگیج کرنے کے لیے کویشچن کرتے ہیں تو بچوں کا انٹرسٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے، بچے زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں، بلکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں اور بچے کویشچن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک کے علاوہ بھی پڑھایا جائے. اس لیے میرے تمام ٹیچرز اور پیرنٹس سے درخواست ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کرے، نہ کہ یہ کریں کہ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع ہو جائے. اور میری بچوں سے بھی جو ہے یہی ایک بچوں کو بھی ایڈوائس ہوگی کہ جب وہ لرن کرتے ہیں، جب وہ آدھا ٹاپک کلیئر کر چکے ہوتے ہیں تو پیچھے اپنا جو آدھا ٹاپک انہوں نے کلیئر کیا ہے اس میں سے رک کے ذرا دیکھ لیں کہ کوئی چیز انہوں نے اس میں سے مس تو نہیں کی، کوئی چیز ایسی انڈرسٹینڈ جو ہے وہ ہونے والی رہ تو نہیں گئی. کیونکہ اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ان کو رہ گئی ہے جو انہوں نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کی یا اچھے طریقے سے لرن نہیں کر سکے تو کیا ہوگا کہ جو اس کے بعد جو ٹاپک جتنا بھی پڑھیں گے وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اس طریقے کے ساتھ نمبر یا نہیں لے سکیں گے یا پرفارمنس نہیں شو کر سکیں گے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے. تو دیکھنے والوں سے میری بس یہی التماس ہے کہ بچے کو اچھا لرنر بنائے، نہ اس لیے نہیں کہ بچہ اچھے نمبر لے سکے بلکہ اس لیے کہ وہ اچھا اور کامیاب اور مفید شہری بن کے جو ہے ملک و قوم کی جو ہے وہ ترقی کا باعث بنے. شکریہ.